الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیزان محترم، جیسے کہ گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے ظہور مہدی کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی گئی تھیں اور شکیل بن حنیف کے تعلق سے جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا بھی نعوذ باللہ جھوٹا دعویٰ کیا، اس کے تعلق سے چند باتیں پیش کی گئی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز دجال کے تعلق سے چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آپس میں دجال کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے اور واعظین منبروں پر دجال کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ اتنا بڑا اور اتنا سخت ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دجال کا فتنہ تمام فتنوں میں بہت بڑا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ جو قیامت تک آنے والا ہے، ان فتنوں میں دجال کا فتنہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے بیان کیا کہ دجال جو ہے عبد العزیٰ بن قطن کے مشابہ ہوگا۔ یہ ایک شخص تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے مشابہ ہوگا۔ اس کے ماں باپ جو ہیں ان کے یہاں 30 سال تک اولاد نہیں ہوگی۔ اس کا جو باپ ہے چھڑیرا بدن کا ہوگا اور اونچا ہوگا۔ اس کی ماں گوشت سے بھری ہوئی ہوگی، یعنی بہت زیادہ موٹی ہوگی، اور 30 سال تک ان کے یہاں اولاد نہیں ہوگی۔ 30 سال کے بعد یہ پیدا ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول نے اس کے والد کی ایک علامت بیان کی کہ اس کے والد کی جو ناف ہے یہ طوطے کی چونچ کے طرح باہر نکلی ہوئی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے دجال کی علامات بیان کی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، لیکن میں تمہیں دجال کی ایک ایسی علامت بیان کرتا ہوں جو کسی نبی نے بیان نہیں کی، کہ دجال خدائی دعویٰ کرے گا، اور سن لو تمہارا خدا اندھا نہیں ہے، تمہارا خدا اندھا نہیں ہے، دجال ایک آنکھ سے اندھا ہوگا۔
دجال کو دجال اس بنا پہ کہا جاتا ہے کہ دجل کے معنی ہے جھوٹ بولنا. دجال بہت بڑا جھوٹ بولنے والا. اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوں گی یہاں تک کہ 30 کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبی کہ یہاں تک کہ 30 لوگ ایسے آئیں گے جو اس بات کا دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں. 30 لوگ ایسے آئیں گے جو اس بات کا دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں، اور یہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے. اللہ کے رسول ہی کے زمانے میں 2 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. محدثین کہتے ہیں 30 نہیں، اب تک کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں، کئی بلکہ 100 سے متجاوز ہو گئے ہیں. اسود عنسی اور مسلمہ کذاب، یہ دونوں اللہ کے رسول کے زمانے کے تھے جنہوں نے دعوی نبوت کیا. یعنی اس حدیث میں جو 30 کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اس لیے ہے کہ 30 جو دعوے کرنے والے ہوں گے ان کے متبعین کی تعداد زیادہ ہو جائے گی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 30 لوگ ایسے رہیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، سن لو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی علامات بیان کی ہیں کہ قوی الجثہ ہوگا، مضبوط جسم والا ہوگا، اس کی ایک آنکھ بالکل سپاٹ ہوگی، گوشت کا لوتھڑا گویا آنکھ پہ ہوگا، بالکل سپاٹ ہوگی، اس کے بال گھنگریالو ہوں گے، اس کے جسم میں بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے جسم پر بہت زیادہ کیا ہوں گے؟ بال ہوں گے. یہ دنیا میں 40 دن تک رہے گا، لیکن پہلا دن 1 سال کے برابر، اور دوسرا دن 6 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 40 دن کے برابر، پھر بقیہ ایام برابر شروع ہو جائیں گے. دجال کے تعلق سے جو احادیث ہیں اس میں ایک نام آتا ہے ابن سیاد. یہ ابن سیاد کون ہے؟ مدینہ منورہ میں ایک یہودی کے یہاں ابن سیاد پیدا ہوا. اس کے تعلق سے بھی سن لیجیے ابھی کہ ابن سیاد جو پیدا ہوا یہ ایک یہودی کے یہاں پیدا ہوا. اس کا باپ اسی علامت کا تھا جو علامت اللہ کے رسول نے بیان کی تھی، اور وہ 30 سال کے بعد اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہلے بھیجا. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے جا کے اس سے پوچھا کہ 30 سال کے بعد ہوا ہے؟ کہا کہ ہاں 30 سال کے بعد ہوا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ پھر اس سے پوچھو کہ اس کی ماں سے کہ جب وہ پیدا ہوا تو اس کی رونے کی آواز کیسی تھی. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے جا کے پوچھا تو اس کی والدہ نے کہا کہ رونے کی آواز پیدا ہوتی ایسی تھی گویا کہ 1 مہینے کا بچہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ خود کئی مرتبہ اس کے گھر کے پاس گئے. اس کے گھر کے پاس ایک کھجور کا باغ تھا. اس باغ میں کھاٹ پہ عام متنوع لیٹا ہوا رہتا تھا، اور جیسے ہی اس کی ماں کو اطلاع ملتی کہ اللہ کے رسول آ گئے ہیں تو اپنے بیٹے کو وہ اطلاع دے دیتی. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ گئے اور کھجوروں کے پتوں کے پیچھے چھپتے چھپتے گئے. اس کی ماں نے دیکھ لیا اور اپنے بیٹے کو اطلاع دے دی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اس کی ماں اسے اطلاع نہیں دیتی، ابھی یہ سویا ہوا ہے، بڑبڑا رہا تھا، تو یہ اپنی پوری حقیقت بیان کر دیتا.
دوسری دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جانے کے بعد اس سے ملاقات ہوئی تو اس سے کہا کہ دیکھ میں نے اپنے دل میں کیا سوچا ہے۔ اس سے کہا کہ آپ نے دل میں یہ سوچا ہے دکھ۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تیرے شیطان نے تجھے پوری بات نہیں بتائی، میں نے دخان سوچا تھا۔ سورہ دخان ہے نا، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ قیامت سے پہلے کی ایک علامت یہ ہے کہ پورے کے پورے آسمان پہ دھواں اٹھ جائے گا اور کئی دنوں تک رہے گا۔ کیف اللہ کے رسول نے کہا کہ تیرے شیطان نے تجھے پوری بات نہیں بتائی، دکھ بتایا ہے۔ یہ جو ابن سیاد ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ چھوٹا تھا، صحابہ کرام اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے معلوم کرنے کے لیے، تو ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں گئے اللہ کے رسول کے، اور ابوبکر صدیق بھی تھے، اور تھوڑی سی بات ہوئی، علیق سلیق ہوئی، اللہ کے رسول لوٹنے لگے۔ اللہ کے رسول سے عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ اجازت دے دیجئے، اس کا سر میں تن سے کیا کر دوں، جدا کر دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے تو اس کے لیے عیسیٰ آنے والے ہیں علیہ السلام، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اس کو مار کے ہمیں کیا ملے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے عبداللہ ابن عمر کہ ایک دفعہ یہ اپنے علاقے میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، میں بھی اس کے پاس گیا اور میں نے جا کے اسے چھیڑا، تو اسے جب میں نے چھیڑا تو اس نے چیخ لگائی۔ اس چیخ کی آواز گدھے کی آواز سے بہت زیادہ زوردار تھی، یہاں تک کہ میرے ساتھ والے سب ڈر گئے۔ اور دوسری ایک روایت میں ہے کہ میں نے اسے چھیڑا تو میں چھیڑتے ہی وہ پھولنا شروع ہو گیا، اور جس گلی میں بچے کھیل رہے تھے اس گلی کو پورا کے پورا اپنے جسم سے بھر دیا۔ وہ جو گلی تھی وہ پوری کی پوری گلی کیا ہو گئی، اس کے جسم سے بھر گئی۔ صحابہ کرام میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ کے رسول نے 2 دفعہ بچپن میں اس کے پاس بھیجا تھا معلوم کرنے کے لیے، انہوں نے ایک دفعہ اس سے کہا اللہ کے رسول کے وصال کے بعد کہ تو دجال ہے، تو کہا کہ تمہیں حدیث نہیں معلوم کہ دجال مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا؟ بولے ہاں یہ بات تو صحیح ہے، دجال مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا۔ بولے دجال نکاح نہیں کرے گا، تمہیں معلوم نہیں ہے؟ میں نے تو نکاح کر لیا ہے۔ بولے یہ بات بھی صحیح ہے۔ پھر بولے خود ہی کہنے لگا کہ اگر مجھے دجال بننے کی پیشکش کی گئی تو میں دجال بننے کے لیے تیار ہوں۔ پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک جنگ ہوئی یہودیوں کی، اس جنگ میں شریک تھا، اس جنگ کے بعد یہ اچانک غائب ہو گیا۔ اس جنگ کے بعد کیا ہو گیا، یہ اچانک غائب ہو گیا، اور اس کے بعد نہ مقتولین میں تھا اور نہ مفتوحین میں تھا، نہ مقتولین میں تھا یہ اور نہ مفتوحین میں تھا، اچانک کیا ہو گیا، غائب ہو گیا۔ یعنی اس کا معاملہ مشکوک ہی رہا۔ اس قسم کی بہت سی روایت احادیث میں جمع کی گئی اس کے تعلق سے، بلکہ احادیث میں بابو ابن سیاد ایک باب ہی محدثین نے بنایا ہے۔ تو بہرکیف ابن سیاد کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے اہم اور ضروری تھی، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اتنی بات تو متفق علیہ ہے کہ دجال پیدا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ دجال کوئی الگ مخلوق ہے اور الگ کوئی ایک چیز ہے وہ پیدا نہیں ہوگا، یا جنات کی قسمت سے ہے، ایسا بھی نہیں، بلکہ انسان ہی کی قسمت سے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو اختیارات دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ملک دجال جو ہے یہ مشرق کے جانب سے نکلے گا، اور دوسری روایت میں کہ اصفہان کے قریب سے نکلے گا،
اور تیسری روایت میں کہ اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے۔ یہودی حضرات جو ہیں اس کے ساتھ جڑیں گے اور اس کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے اختیارات دیں گے نکلنے کے بعد۔ تمیم داری کی وہ حدیث بھی سن لیجئے جو مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نہیں، فاطمہ بنت کچھ اور ہیں، مکہ المکرمہ کی ہیں، یہ قریشی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام کو جمع کیا، سب کے سب ممبر کے قریب آ گئے، اور ممبر کے قریب آنے کے بعد صحابہ اکرام جب جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول مسکرانے لگے۔ فرمایا کہ میں تم سے کہتا رہی تھا کہ دجال آنے والا ہے، اور دجال کی علامات میں نے تمہارے سامنے بیان کر دی تھی۔ دیکھو یہ تمیم داری میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تمیم داری جو ہیں انہوں نے اپنا قصہ مجھ سے بیان کیا کہ میں عیسائی مذہب کے ماننے والا تھا، اور ہم 30 لوگ کشتی پہ سوار ہو کے سمندر کا سفر تجارت کا کر رہے تھے۔ اچانک سمندر میں طوفان آیا اور 1 مہینے تک کشتی ہماری طوفان میں گھری رہی۔ کبھی سمندر کی موجیں اسے دائیں جانب لے جاتی، کبھی بائیں جانب، کبھی آگے اور کبھی پیچھے۔ اچانک ہماری کشتی جو ہے ایک جزیرے کے پاس، ٹاپو کے پاس پہنچی۔ وہاں ہم نے چھوٹی کشتیاں نکالی اور ہماری کشتی کو ہم نے لنگر انداز کر دیا، اور اس ٹاپو پہ ہم چلے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک جانور ہے جس کے بال زمین سے لگ رہے ہیں، بڑے بڑے بال والا جانور ہے۔ اس کی آنکھیں اور چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور وہ انسانوں کی طرح بات چیت کرتا ہے۔ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک جانور ہوں، اور تم چلو ہمارے سردار کے پاس، میں تمہیں ملانے کے لیے لے جاتا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ کہیں جنات میں سے تو نہیں ہے۔ باہر کہے بولے ہم اس کے پیچھے بھی چلے گئے۔ جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک مکان ہے، اس مکان میں ایک آدمی زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، پیر سے لے کے ہاتھ تک اور ہاتھ سے لے کر گلے تک زنجیروں میں کیا ہے؟ جکڑا ہوا ہے۔ ہم نے جا کے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں دجال ہوں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ میں کون ہوں؟ دجال ہوں۔ اس نے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ پھر انہوں نے کہا کہ ہم جزیرۃ العرب سے آئے ہیں۔ تو کہا کہ کیا نخل بیسان میں کھجوریں پک رہی ہیں؟ ہم نے کہا کہ وہاں کھجوریں ہو رہی ہیں۔ کہا کہ عنقریب وہاں کھجور ہونا بند ہو جائیں گی۔ پھر اس نے ہم سے پوچھا کہ ایک فلاں نہر ہے ملک شام کے قریب، وہ نہر بہہ رہی ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں، وہ نہر بہنا کیا ہو گئی ہے؟ خشک ہو گئی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ایک شخص ہے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، مکے میں پیدا ہونے والا تھا اور مدینہ میں آنے والا تھا، کیا وہ شخص آ گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے سنا ہے کہ مکے میں پیدا ہوا ہے اور مدینہ میں وہ آ گیا ہے۔ کہا کہ وہ سچا آدمی ہے۔ اب وہ جب آدمی آئے گا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ اپنے دعوے میں کیا ہے؟ سچا ہے۔ اب میرے چھوٹنے کا وقت قریب آ گیا ہے، میرے نکلنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہماری اس سے بات چیت ہوئی اور ہم وہاں سے جان چھوڑانا چاہتے تھے، کسی طریقے سے ہم وہاں سے نکلے، اور نکلنے کے پھر ہم کشتی میں سوار ہو گئے، اپنے علاقے میں آئے،
ہم 30 کے 30 لوگوں نے توبہ کی اور سیدھا مدینہ منورہ آ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کیا کیے؟ ہم لوگوں نے ایمان لے آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، اور پھر آپ نے منبر پہ اپنے عصا کو 3 دفعہ مارا اور کہا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ دجال آنے والا ہے، میں نہیں کہتا تھا کہ دجال آنے والا ہے، میں نہیں کہتا تھا کہ دجال آنے والا ہے۔ یعنی دیکھو اللہ کے رسول نے میرے اس امتی کو کیا کر دیا؟ آنکھوں سے دکھا دیا۔ لیکن وہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مہینے تک کشتی کیا تھی؟ بھور میں تھی، طوفان میں تھی۔ انہیں خود بعد میں پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئے تھے اور کس طریقے سے خلاصی پائی، اللہ نے ایک چیز دکھا دی۔ احادیث میں یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں کہ دجال کو اللہ تعالیٰ بہت چھوٹ دیں گے، دجال کو اللہ تعالیٰ بہت چھوٹ دیں گے، یہاں تک کہ ایک قوم کے پاس سے اس کا گزر ہوگا، وہ ان سے کہے گا مجھ پہ ایمان لے آؤ، وہ سب کے سب ایمان لے آئیں گے، آسمان کو حکم دے گا بارش ہو، آسمان سے بارش برسے گی اور زمین فوراً کھیتی اگا دے گی اور کھیتی لہرانے لگے گی، اور شام میں جب ان کے اونٹ گھر پہ آئیں گے تو ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوں گے، ان کی کوہان موٹی ہو گئی ہوگی اور سب کے سب وہ مضبوط ہو گئے ہوں گے اونٹ۔ پھر ایک بستی پر سے گزرے گا، ان سے کہے گا مجھ پہ ایمان لاؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے سب جانور مر جائیں گے، یعنی ان کی پوری دولت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ ایک تیسری روایت میں یہ ہے کہ جو قوم دجال پہ ایمان نہیں لائے گی اس قوم کا پورا کے پورا مال و دولت کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، اور جو اس پہ ایمان لے آئیں گے ان کے مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک بہت بڑے ریگستان میں چلے گا، بہت بڑا ریگستان ہوگا، زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے کو نکالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اپنے خزانے کو نکال دے گی اور پورا کے پورا خزانہ اس کے پیچھے پیچھے اس طریقے سے چلے گا جس طریقے سے شہد کی مکھی بھن بھناتے ہوئے جتے کے ساتھ اپنے پورے لشکر کے ساتھ چلتی ہے، اس طریقے سے پورا کے پورا خزانہ اس کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ ایک قوم کے پاس سے گزرے گا اور ان سے کہے گا تمہارے جانور سب مر چکے ہیں، وہ کہیں گے جی ہاں، مجھ پہ ایمان لے آؤ، ابھی سب کے سب جانور تمہارے زندہ ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جیسے ایمان لے آئیں گے سب کے سب جانور کیا ہو جائیں گے؟ ان کے زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس حال میں زندہ ہوں گے کہ ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوں گے، کوہان کیا ہوگی؟ اونچی اور موٹی ہو گئی ہوگی۔ پھر ایک بستی کے پاس سے گزرے گا اور ان بستی والوں سے کہے گا کہ تمہارے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اور دوسری بستی والے کے پاس سے گزرے گا، ان سے کہیں گا، 2 الگ الگ روایتیں ہیں کہ تمہارے بہن اور بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں انہیں زندہ کر دوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ وہ کہیں گے بالکل ایمان لے آئیں گے۔ وہ فوراً کیا کرے گا؟ حکم دے گا، وہ سب کے سب ماں اور باپ سامنے آ جائیں گے، بہن بھائی کیا ہو جائیں گے؟ سامنے آ جائیں گے، اور ماں باپ ان لوگوں سے کہیں گے اس پر ایمان لے آؤ، یہ تمہارا خدا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ شیاطین جو ہے ماں باپ کی شکل اختیار کر لیں گے۔ شیاطین کیا کریں گے؟ ماں باپ کی شکل اختیار کر لیں گے، بہن بھائی کی شکل اختیار کر لیں گے، اونٹنیوں کی شکل اختیار کر لیں گے۔ شیطان کا مقصد اصل یہ ہے کہ ایمان سے ہٹانا۔ علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو موت کے وقت دائیں جانب باپ کی شکل میں شیطان آتا ہے اور بائیں جانب ماں کی شکل میں شیطان آتا ہے۔
اور ایک کہتا ہے یہودی بن کے مر کامیاب ہو جائے گا، اور دوسرا کہتا ہے عیسائی بن کے مر جا کامیاب ہو جائے گا۔ بہت سخت وقت ہوتا ہے کہ دیکھ ہم کامیاب ہو گئے، ہم یہودی بن کے مرے، ماں کہیں گی میں عیسائی بن کے مری تو میں کامیاب ہو گئی۔ اس وقت انسان ویسے ہی تکلیف میں ہوتا ہے، حالت نزا میں، اور اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے اگر اللہ حفاظت نہ فرمائے تو ایمان سے خالی ہاتھ ہو کے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ میرے آپ تمام کی اور پورے امت محمدیہ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دجال جو ہے اسی طریقے سے مکر و فریب اور دجل کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ، اگر تم میں سے کوئی آدمی اسے پالے تو اس کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جانا۔ رب خلیل اس دہکتی ہوئی آگ کو گلے گلزار تمہارے لیے بنا دے گا، اور جو اس کی جنت میں داخل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی جنت میں داخل ہوتے ہی اسے جہنم میں کیا کر دے گا؟ داخل کر دے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس کے ساتھ پانی کی نہر ہوگی، ایک جانب ٹھنڈے پانی کی نہر ہوگی، وہ چل رہا ہوگا، نہر اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی۔ نہر کیا ہوگی؟ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی، اور دوسرے جانب کھولتا ہوا پانی ہوگا جس میں آگ کی بھی شکل ہوگی۔ ایمان لانے والوں کو نہر میں ڈالے گا اور یہاں سے پانی پینے کے لیے اندر بھیجے گا، اور جو ایمان نہیں لائیں گے انہیں یہاں بھیج دے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے پاس روٹیاں ہوں گی، اور روٹیاں کتنی ہوں گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہاڑوں کے برابر اس کے پاس روٹیاں ہوں گی، وہ اس کے ساتھ ساتھ چلیں گی۔ ذرا ہم سوچیں آج کے اس ماحول میں، آج کے اس زمانے میں ہمارا ایمان کتنا ڈگمگا جاتا ہے۔ ہم جب بھی کوئی کرشمہ دیکھتے ہیں، جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو شک و شبہات میں کیا ہو جاتے ہیں؟ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب وہ تمام کے تمام چیزیں دے گا، عزت دے گا، مال دے گا، دولت دے گا، راحتیں دے گا، فراوانیاں دے گا، تو اس وقت ایمان کو بچانا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ یہ مدینہ منورہ کے پاس جائے گا، اور مدینہ منورہ کے باہر کھڑے ہو کر ایک آواز لگائے گا، جس آواز کو سنتے ہی مدینہ منورہ میں جتنے منافق ہوں گے وہ سب کے سب نکل جائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں کہ مدینے میں 3 دفعہ زلزلہ آئے گا، اور وہ 3 دفعہ کے زلزلے سے سب کے سب منافقین مدینہ سے نکل کے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا، لیکن وہاں جا کے یہ آواز لگائے گا، اور اس کی آواز سنتے ہی اتنی سخت آواز ہوگی کہ پورے مکہ مدینے میں اس کی آواز کیا ہو جائے گی؟ پھیل جائے گی، گرجدار آواز ہوگی۔ اس آواز کو سنتے ہی جتنے بھی اس کے ماننے والے ہوں گے، جن کے دلوں میں ایمان کمزور ہوگا یا ایمان نہیں ہوگا، ظاہراً ایمان ہوگا، وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مدینہ کو اس وقت خلاص رکھے گا، بالکل پاک صاف رکھے گا، کہ ایمان کامل والے ہی مدینہ میں رہیں گے۔ تو دجال کا فتنہ کیا ہے؟ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کے فتنے سے بچنے کے لیے کوشش تو کرنا چاہیے، انشاءاللہ سب کریں گے، بہت آسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان بنا دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت کرے جمعہ کے دن، تو ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اگر دجال نکل آیا تو دجال کے فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ انشاءاللہ سب تلاوت کریں گے، جنہوں نے کر لیا الحمدللہ، جنہوں نے نہیں کیا جمعہ بعد انشاءاللہ کریں گے۔
دوسری بات اللہ کے رسول نے اور آسان کر دی کہ جو آدمی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں یاد کر لے، اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اسے بچا لیں گے۔ تیسری روایت میں یہ ہے کہ جو آدمی شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں روزانہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ فتنے دجال سے اسے محفوظ رکھیں گے۔ آسان ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرے؟ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرنا یہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بڑی ہی اہم چیز ہے۔ دجال کے جو ساتھی ہیں وہ یہودی ہوں گے۔ دجال کے ساتھی کیا ہوں گے؟ سب کے سب یہودی ہوں گے، اور یہودی لوگ اس کے ساتھ رہیں گے، اور پھر اس کے بعد جتنے کمزور ایمان والے ہیں سب کے سب اس کے ساتھ رہیں گے۔ گزشتہ ہفتے میں نے مختصراً ایک واقعہ عرض کیا تھا کہ ایک ایمان والے کی ملاقات دجال سے ہوگی۔ اس کے ماننے والے اس سے کہیں گے کہ ہمارے سردار پہ ایمان لیا، ہمارے خدا پہ ایمان لیا۔ وہ کہے گا کہ میں تمہارے خدا پہ ایمان نہیں لاتا ہوں۔ اسے جکڑ لیں گے وہ زنجیروں میں اور دجال کے پاس لے جائیں گے بیڑیوں میں جکڑ کر۔ دجال کہے گا مجھ پہ ایمان لیا، وہ کہے گا کہ میں تجھ پہ ایمان نہیں لاتا ہوں، تو دجال ہے۔ ہمارے رسول نے جو تیری علامات بیان کی تھی وہ علامت تجھ میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا جو ایمان کامل والے رہیں گے، جو حالات و مصائب کو اس وقت اپنے سینے سے لگانے پر خوش رہیں گے اور اپنے ایمان پہ خوش رہیں گے، ان میں کا ہر آدمی اس کے پیشانی پہ پڑھ لے گا کاف فا را، اور اپنے ایمان میں پختہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ تیرے پیشانی پہ، یہ کہے گا شخص تیرے پیشانی پہ کاف فا را لکھا ہوا ہے۔ ایک روایت میں ہے قبیلے بنی تمیم کو برا بھلا نہ کہنا، جب دجال آئے گا تو دجال کے مقابلے کے لیے سب سے پہلے یہی لوگ نکلیں گے۔ جب دجال آئے گا تو دجال کے مقابلے کے لیے سب سے پہلے قبیلے بنی تمیم کے لوگ نکلیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی قبیلے بنو تمیم سے مجھے محبت ہو گئی۔ یہ شخص جائے گا، اسے جکڑا ہوا رہے گا، کہے گا ایمان لاتا ہے، کہا ایمان نہیں لاؤں گا۔ اس کے پیٹ پہ پشت پہ بہت مارا جائے گا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے گا۔ اسے کھڑا کیا جائے گا، ایک آرا لایا جائے گا، اور آرے کو اس کے سر کے بیچوں بیچ رکھ کر اسے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ پھر دجال اس کے 2 ٹکڑوں کے بیچ میں چلے گا اتراتے ہوئے، لاکھوں کا مجمع ہوگا، دیکھو میں تمہارا خدا ہوں، میں نے اسے مار دیا، اور اب میرا پاور دیکھو، میں اسے زندہ بھی کر رہا ہوں۔ اسے پھر سے زندہ کرے گا، کہے گا اب مجھ پہ ایمان لے آیا، وہ کہے گا اب تو بالکل ایمان نہیں لایا۔ اس لیے کہ یہ حدیث تو اللہ کے رسول نے فرما دی تھی کہ یہ آدمی اس وقت کا سب سے کامل ایمان والا رہے گا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کامل ایمان والا ہوں۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا میں تجھ پہ ایمان نہیں لاؤں گا، اور اب تو مجھے قتل بھی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے کہ میرے رسول کا فرمان ہے کہ دوبارہ اسے قتل نہیں کر پائے گا، اب تو مجھے قتل کر کے بتا۔ واقعتاً ایمان کی کیا ہے؟ بہت اعلیٰ مثال ہے۔ اب وہ قتل کرنے کی کوششیں کرے گا، تدبیریں کرے گا، لیکن قتل نہیں کر پائے گا۔ کسی طریقے سے اس کو اس بستی سے، اس آبادی سے نکال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری آپ تمام کی تمام کے تمام فتنوں سے، اور اس وقت جتنے بھی فتنے چل رہے ہیں ان تمام کے تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ میری آپ تمام کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔